السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة۔ یہ آپ کو ایک چھوٹی سی زا نظر آ رہی ہے جس پر میں نے وقف کیا۔ یہ وقف مجوز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ یہاں پر نہ ٹھہرا جائے، لیکن ہم یہاں پر کیا ہے، رک گئے ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يدعون إلى كتاب الله۔ قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو میم کو اس کے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے، واضح کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ دیکھیں کیسے ہوگا۔ علم ترى، علم ترى، دیکھیں میں میم کو واضح کر کے پڑھ رہا ہوں۔ علم ترى، ایسے نہیں پڑھنا، علم ترى نہیں، یہ غلط ہو جائے گا تجوید کے اعتبار سے۔ صحیح کیا ہے؟ علم ترى، علم ترى۔ إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم۔ کاف، زبان کی جار اور تالو کا سخت حصہ یہاں سے حرف کاف ادا ہوتا ہے۔ کاف کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب، دیکھیں میں کاف کو باریک پڑھ رہا ہوں۔ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ قاعدہ یہ ہے کہ لفظ الجلالہ کے علاوہ جہاں بھی لام آئے وہ باریک آواز میں پڑھا جائے گا، یعنی لفظ الجلالہ میں جو لام ہے، ٹھیک ہے، اس کے قواعد ہیں۔ اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو وہ موٹا پڑھا جائے گا، اس سے پہلے زیر ہوگی تو باریک پڑھا جائے گا۔ لیکن لفظ الجلالہ کے علاوہ جہاں بھی لام آپ کو نظر آئے گا تو وہ باریک آواز میں پڑھا جائے گا۔ دیکھیں میں کیسے باریک پڑھ رہا ہوں۔ یتولا، ایسے نہیں کہنا، یتولا نہیں، یہاں پر لام باریک پڑھا جائے گا۔ یتولا، یتولا۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم۔ یہ آپ کی چھوٹی سی سواد نظر آ رہی ہے، یہ وقف مرخص کی علامت ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں میں نے بھی یہاں پر ملا کر پڑھا، لیکن آپ کیا ہے، یہاں پر رک بھی سکتے ہیں، یعنی آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں۔ ایاما معدودات۔ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔
قاعدہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد، یہاں پر حرف مدہ یفترون میں نون سے پہلے واو ساکن آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس سے پہلے پیش ہے یہ واقعہ ہے واو مدہ ہے، حرف مدہ میں سے واو مدہ ہے۔ حرف مدہ کے بعد اگر آپ وقف کرتے ہیں، وقف ہم کس پر کر رہے ہیں؟ لفظ نون پر، یعنی رک رہے ہیں، تو اس رکنے کی وجہ سے جو مد بن رہی ہے اسے کہتے ہیں مد سکون عارض۔ اس میں طول اور توسط اور قصر سب کرنا جائز ہے۔ طول، توسط، قصر یہ مدوں کی مقداروں کے نام ہیں۔ طول کرنا اولا ہے، پھر توسط اور پھر کیا ہے؟ قصر۔ آئیے میں پہلے قصر کرتا ہوں۔ قصر یعنی ایک الف کی مقدار، یفترون، یفترون۔ اب ہم طول کرتے ہیں، یفترون۔ دیکھیں یہ جو میں نے طول کیا 5 الف کی مقدار، ٹھیک ہے، توسط ہوتا ہے 3 الف کی مقدار، تو یہ کیا ہے؟ حرف مد کے بعد اگر وقف کرتے ہیں، سکون جو عارضی سکون بن رہا ہے اس وجہ سے جو مد ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مد سکون عارض، جیسا کہ ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ آپ کو چھوٹا سا ایک کف قاف فا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ۔ دیکھیں ہم بھی یہاں پر کیا ہے؟ ٹھہر گئے، رک گئے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ حروف مستفعلہ جو 22 حروف ہیں باریک پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے یعنی ان 22 حروف میں سے کوئی بھی حرف الف سے پہلے آ جائے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ دیکھیے میں کیسی آواز نکال رہا ہوں، نفس ما، ما، وہم لا، لا۔ دیکھیے میں موٹا نہیں کر رہا، ایسے نہیں پڑھ رہا، نفس مو نہیں، یہ اب خوبصورتی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے حروف مستفعلہ جو باریک پڑھے جاتے ہیں 22 حروف، کوئی حرف آئے گا تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو لفظ کی جو خوبصورتی ہے، حسن ہے، وہ فوت ہو جائے گا۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔
صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔